اصلاحی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں مچھلی دیکھی تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مچھلی گرم دریا میں دیکھنا یہ بلا اور سختی اور مصیبت ہے، اور سرد دریا میں دیکھنا فرحت اور خوشی ہے۔ اور اگر بہت سی تازہ اور بڑی مچھلی دیکھیں تو یہ مال غنیمت پر دلیل ہے، اور اگر چھوٹی دیکھیں تو غم اور پریشانی پائے گا۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس کو کسی نے خشک یا سمندری مچھلی دی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کسی رئیس یا بادشاہ سے نقصان پہنچے گا، اور اگر سمندری مچھلی کھائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو غلام یا اپنا کوئی ماتحت نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی طرح اگر سمندری مچھلی بھنی ہوئی دیکھیں تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ وہ طلب علم یا کسی مرد کی صحبت کے لیے سفر کرے گا۔ اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں تازہ اور بھنی ہوئی مچھلی مال اور نعمت ہیں، کیونکہ تازہ مچھلی جنت کے کھانوں میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پر بھی جو ان کے لیے آسمان سے اترتا تھا مچھلی ہوتی تھی۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ وہ مچھلی کے منہ سے نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹی بات کہے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اس نے دریا سے مچھلی پکڑی ہے تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مال اور نعمت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے تازہ مچھلی کھائی ہے تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ وہ مچھلی بیچتا ہے، مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اور اس کے لوگوں کو خیر اور بھلائی پہنچے گی۔ اسی طرح حوض یا نہر میں مچھلی پکڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام لوگوں سے مکر اور حیلے کے ساتھ کوئی چیز لے گا۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ دریا کی مچھلیاں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ یا کسی اپنے بڑے کا راز ظاہر کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔